صبح شام وقت گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم اور ضروری طریقہ یہ ہے کہ سونے کا جو معمول ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر تہجد کا وقت 4 بجے صبح میں ختم ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، تہجد پڑھیں۔ اگر اتنا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم 10 منٹ پہلے بھی اٹھیں اور کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ لیں۔ اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھے، بستر ہی پر سوئے ہی کچھ اللہ کو یاد کر لیں، کچھ ذکر اذکار کر لیں، اور اس کے بعد سوئے نہیں بلکہ سورج جب نکل جائے تو سورج نکلنے کے بعد بھی بہتر یہ ہے کہ اشراق پڑھ لے۔ اس کے بعد اگر سونا ضروری ہے تب سوئے، یعنی اپنے اوپر یہ بالکل لازم کر لے، ضروری کر لے کہ تہجد کے وقت میں کچھ وقت کے لیے بھی کم سے کم اٹھنا ہے، 10 منٹ ہی ہو یا جو بھی۔ مثال کے طور پر 4 بجے تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 10 منٹ پہلے ہی کم سے کم، یا جتنا دیر بھی پہلے، یعنی اس وقت سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک، یعنی جب سورج نکل جا رہا ہے اس کے بعد سونا ہے تو سوئے، اس بیچ میں بالکل نہ سوئے، اس لیے کہ اس میں بہت سی گہرائیاں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں۔ فجر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، بہت برکت ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ سونا جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک الگ معاملہ ہے، ڈیٹیل ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ جب حدیثیں پیش کی جائیں گی، کبھی موقع ہوا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ زندگی میں ترقی ہو، برکت ہو، دنیا کے بھی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے تو چاہیے ہی بھرپور، تو اس کو اپنے معمول میں ضرور چینجنگ لانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو، یعنی تمام لوگوں کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ فجر میں بالکل سونے کا جو معمول ہے اس کو کنارے کر دے، ترک کر دے، چھوڑ دے، بلکہ عادت یہ بنا لے کہ فجر میں ضرور اٹھا ہوا رہے، کچھ نہ بھی کرنا ہو پھر بھی اٹھ کر رہے۔ ارے کچھ بھی کرنا، گھر کا کام کاج ہو، کچھ تجارت کا کام ہو یا پڑھائی لکھائی، اسکول کی بھی تعلیم، کچھ بھی ہو، جو بھی حلال چیزیں ہیں وہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ذکر اذکار کریں، اگر زیادہ دیر ذکر اذکار نہیں کر رہا تو جو ضروری چیز ہے وہ کر لے، نماز پڑھ لے، باقی وقت اپنے اسکول کی بھی تعلیم یا کچھ بھی اس میں لگا رہے۔ بس یہ ہے کہ اس وقت سوئے نہیں، اور غلط کام تو کرنا ہی نہیں ہے، حرام کام تو کرنا نہیں ہے، تو اچھا کام کرنا ہے، کچھ اچھا نہیں کرنا ہے تو کچھ برا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ معمول بنا لے کہ سوئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا المیہ ہے، یعنی بہت بڑی مصیبت ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت سوئی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت ہے کہ رات میں نہیں سو پائے ہیں، تو ان کیس اگر رات میں نہیں بھی سو پائے ہیں پھر بھی اس وقت تو ضرور یعنی بیدار ہو کر رہے ہیں، جگ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ رات میں 3 بجے تک سو نہیں پایا کسی مجبوری سے، کبھی 2 بجے رات تک نہیں سو پایا کسی مجبوری سے، پھر بھی اس وقت وہ ضرور بیدار رہے، اور نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو سورج نکلنے کے بعد اپنی نیند کو پوری کرے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔